السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ولاگ میں جو چیزیں ہم جن کے اوپر ڈسکشن کریں گے، کچھ انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات پہنچی ہے اب کہ میری گھڑی میری مرضی، اس پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے پاکستانی علاقے چمن جو بلوچستان کے ساتھ جڑتا ہے، افغانستان کا حصہ، وہاں پر کچھ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور راکٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف داغے گئے ہیں، جن کی وجہ سے 6 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے اعظم سواتی سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر بھی مزید ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑی تبدیلی کی ہے الیکشن رولز کے اندر، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس سے کیا ہوگا یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ پھر ہم آتے ہیں، نیب نے ایک پرپوزل بھیجا تھا، یہ پرپوزل اس نے بھیجا تھا وفاقی حکومت کو، کچھ ایسا کرنا چاہ رہا تھا نیب جس سے شاید اس کے افسران کو کچھ فائدہ ہو، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس کو مسترد کیوں کیا گیا ہے۔ اور پھر ایران میں دوسری پھانسی دی گئی ہے، جو وہاں فسادات ہو رہے تھے اس سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے جن کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم بات کریں گے آج 12 دسمبر کے دن ماضی میں کیا ایسا امپورٹنٹ ہوا ہے جو میرے کچھ دیکھنے والے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے ایسی چیزیں، تو یہ میں ایک ایسی سیریز چلا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، آج سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری گھڑی اور میری مرضی۔ کل سب لوگوں نے دیکھا عمران خان صاحب نے ایک بڑی زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ اب تو وہ ہمارے ملک کی جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی آگے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو میڈیا سکلز ہیں وہ اینکرز اور اس طرح کے تمام اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یا ہم جیسے جو ہیں ہم سے بہت زیادہ اچھے اور پالش ہوئے ہیں۔ ان کی پبلک سپیکنگ بڑی زبردست ہے، نیریٹیو بیانیہ بڑا زبردست اچھا بنا لیتے ہیں اور چیزوں کو گھما پھرا بڑے اچھے طریقے سے لیتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں وہ بات بھی اتار دیتے ہیں۔ ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ لوگ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو من و من مانتے ہیں۔ تو بہرحال کل خان صاحب نے جو ہے کافی دنوں کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جس میں براہ راست لوگوں سے بھی انہوں نے پہلے خطاب کیا اور پھر اس کے بعد میڈیا والوں سے بات کی۔ میڈیا والوں سے کیا بات کرنی تھی، بس اپنے کچھ چند جو من پسند اور جو پسندیدہ اینکرز اور لوگ ہیں اور یوٹیوبرز ہیں، خاص طور پر جو پروپیگنڈسٹس بھی ہیں اس میں کچھ، ان کے اوپر بھی میں بات کروں گا بعد میں، تو ان کے ساتھ کچھ بات کی۔ اور سب سے پہلی بات یہ کی انہوں نے کہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور نئے آرمی چیف ہیں ان کی کچھ تعریفیں بھی کیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنی فرمائشیں بھی رکھتی ہیں اور پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھنا یہ ہے کہ نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نئے جو آرمی چیف ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ سن رکھا ہے ان کے بارے میں کہ حافظ قرآن ہیں اور وہ امر بالمعروف پر چلیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی پالیسی جو ہے وہ امر بالمعروف ہے اور باقی تمام سب لوگ جو ہیں وہ باطل ہیں اور غلط ہیں اور ان تمام قوتوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب یہ چیز جو ہے باقی سب لوگ اس کے اوپر کتنی حد تک یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر خان صاحب نے بہت ساری اور باتیں کی اور طنزاً انہوں نے یہ کہا بھائی میری ذاتی گھڑی تھی، میں اس کو بیچوں یا کچھ اور بھی کروں۔ مجھے ایک بڑی زبردست بات یاد آ رہی ہے آج سے چند سال پہلے کی، بڑی میں محتاط ہو کر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ یہ بات ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ایک پاکستانی سیاستدان ہیں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چونکہ تنخواہ لینے کے اہل ہیں، بے شک آپ کے سگے بیٹے کی وہ کمپنی ہے اور آپ نے وہ تنخواہ لی نہیں، لیکن آپ لے سکتے تھے اور اس کو چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کیا اس لیے وہ آپ کا اثاثہ ہے اور اس بنیاد کے اوپر آپ جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں اور اب آپ پاکستان کے وزیر اعظم بھی نہیں رہ سکتے۔ نام آپ سب جانتے ہیں ان کا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میرے تمام جو تحریک انصاف کے دوست ہیں اب وہ کچھ میری مدد کریں گے اس لاجک کو سمجھانے میں مجھے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی میری گھڑی ہے، میں اس کو بیچوں یا جو مرضی کروں۔ تو بالکل جی، گھڑی آپ کی ہے، تحفہ آپ کا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ نے بیچا، تو ان پیسوں کا آپ نے کیا کیا، کس طرح بیچا، وہ ڈیٹیل اور وہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر سی بات ہے یہ ایک چیز ایسی ہے جو توشہ خانہ اور باقی تمام کیسز کے اندر ڈسکس بھی ہوگی اور اس کا کچھ نہ کچھ آؤٹ کم ضرور آئے گا۔ پھر اس کے بعد جی بڑی زبردست قسم کی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ تو جو ہے نا ان کا نام تو چونکہ دیا ہی اسٹیبلشمنٹ نے تھا، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں اور یہ نون لیگ کے جیلے ہیں اور ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی امید نہیں کی جاتی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن
انویسٹیگیشن کروائیں گے. تو یہ بھی ایک فرمائش خان صاحب نے رکھ دی. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے اور ان کو پیچھے ہو جانا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو, اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی فرمائشوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. ان سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں, خاص طور پر ایک میٹنگ ہوئی ہے راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے جو آفس بیئرز ہیں, جو پارٹی ممبران ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے. تو اس ملاقات کی اندرونی کہانی کچھ اس طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے. اب یہ کہانی جو سامنے آتی ہے, بہرحال یہ سورسز کے تھرو پھیلائی اس لیے جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اس کا بیانیے کا جو ہے نا پھیلاؤ بڑھا کر دیکھا جائے, جس طرح وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز, کہ کیا اس کا رسپانس آتا ہے. تو یہ کہانی اس وقت یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کی اسمبلی کو پہلے تحلیل کیا جائے گا. بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ کو تعویلیں اور مطلب ہے وجوہات پیش کر رہا ہے کہ کیوں پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا چاہیے. شام کو آ کر آپ کی میڈیا ٹاک کرتی ہے ٹیم, اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل میں کچھ دیر بھی ہو جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال یہ بہت زیادہ جو ہے نا تضادات پائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی اس وقت جو بیان ہیں اور جو ان کی لیڈرشپ ہے, کیونکہ 2-3 ٹیئر کی طرح کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیان دے رہی ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے, اور میں نے اس کے بارے میں اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا, ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. چمن جو ہمارے صوبہ بلوچستان کا حصہ ہے, بارڈر ریجن ہے, افغانستان سے ملتا ہے, اور اس جگہ سے روزانہ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ ٹریڈ یعنی تجارت ہوتی ہے. لوگ وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں جاتے ہیں, زیادہ تر چیزیں پاکستان سے افغانستان جاتی ہیں. تو چمن پر جو افغان بارڈر فورسز ہیں انہوں نے ہماری جو شہری آبادی ہے اس کے اوپر شیلنگ کی ہے, راکٹ داغے ہیں, اور جو ہمارے بلوچستان صوبے کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے مطابق 6 لوگوں کی اس میں جو سویلینز ہیں, جو شہری ہیں, ان کی اموات ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 17 لوگ ایسے ہیں جو کافی شدید طور پر زخمی ہیں. اس چیز کی بڑی سخت قسم کی مذمت کی ہے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے. ابھی چند دن پہلے ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں, جو ہماری وزیر مملکت ہیں خارجہ کی, وہ افغانستان گئی ہوئی تھیں, اور دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید پاکستان اور افغانستان کی جو حکومت ہے, جو امارات افغانستان طالبان کے انڈر ہے, ان کے درمیان کوئی اچھی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن ایسے واقعات جو ہیں اب ان کا بار بار ہونا جو ہے وہ کوئی اور ہی سگنل دے رہا ہے. دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان ساری کی ساری چیزوں کا کس طریقے سے نوٹس لیتا ہے اور اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھے. اس کے بعد جی نیکسٹ جو خبر ہے, میں پچھلے 3-4 دن سے اس کے اوپر لگاتار اپنے بلاگز کے اندر آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد میں اریسٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد ان کو موو کیا گیا تھا بلوچستان میں, جہاں پر ان کے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہوئی تھیں. ان ایف آئی آرز کو کواش کیا تھا, یعنی ختم کیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ نے, اور جیسے ہی وہ ختم ہوئی تو ان کے بعد سندھ پولیس جو ہے وہ ان کو لے کر چلی گئی تھی. سندھ پولیس نے پہلے ان کا جسمانی ریمانڈ ان کا حاصل کیا, اور اس جسمانی ریمانڈ کو حاصل کرنے کے بعد آج جب یہ سارا کا سارا معاملہ پہنچا عدالت میں, تو جج صاحب نے یہ فرمایا, ایک تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ سندھ صوبہ کے اندر اعظم سواتی کے اوپر مزید کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی جائے گی, اور تمام ایف آئی آرز کی انگریزی کی کاپی کورٹ میں مانگی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو کیسز ہیں ان کی جو ڈیٹیل ہے, جو ریکارڈ ہے, وہ بھی عدالت میں اگلی پیشی میں پیش کیا جائے. اور اگلی ڈیٹ ہے اس کی 14 تاریخ, یعنی کہ ابھی اس میں 1 دن باقی ہے. دن کچھ زیادہ مانگے تھے سندھ کے پروسیکیوٹر جنرل نے, لیکن اس بات کو جو ہے ڈکلائن کیا, ڈینائی کیا کورٹ نے, اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے, سارا ریکارڈ نہیں لے کر آئیں گے, تو آپ کے خلاف کیس بنے گا. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور خاموشی سے بڑا ایک زبردست کام ہو رہا ہے, اور وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب, ہمارے پاکستان کا مختلف ادوار میں ہر دل عزیز ادارہ, نیب کچھ چاہ رہا ہے اپنے فیورز, اور انہوں نے ایک سمری بھیجی ہے جی حکومت کو. سمری کیا کہتی ہے کہ جو نیب کے افسران ہیں ان کو سول سرونٹ کاؤنٹ کیا جائے. یاد رہے کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا, اور اس کو بیسیکلی بنایا تو اس لیے گیا تھا کہ ملک میں احتساب ہوگا, اور اس کے جو شروع کے جو پہلے جو ہیڈز تھے, جو ڈائریکٹر جنرل نیب اور چیئرمین نیب ہوا کرتے تھے, وہ بھی فوجی افسران ہوا کرتے تھے. بہرحال جو اس میں ابھی انہوں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو, وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ ٹریٹ کیا کریں, یعنی ہمیں سمجھا کریں سول
सिविल सर्वेंट के। तो हुकूमत की तरफ से यानी कि वजारत कानून ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि सबसे पहली बात तो ये कि नैब एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बनाया गया है, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए। नंबर दो, नैब को अगर सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत किया जाएगा तो नैब की खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो सरकार के नीचे आ जाएगा। तो जब सरकार के नीचे आ जाएगा तो कैसे वो सरकार के वो लोग जिन्होंने करप्शन की है उनके खिलाफ वो इंक्वायरी करेगा। इसलिए इस चीज़ को जो है हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। देखते हैं कि ये चाल क्यों चली गई है और इसके पीछे रीज़न्स क्या थे। इसके बाद जी ईरान के अंदर एक और फांसी दे दी गई है। मैंने आपको बताया था माशा अमीनी के पुलिस की कस्टडी के अंदर कत्ल के बाद ख़वातीन जो हैं पूरे ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर निकली हुई हैं और एहतजाज हो रहे हैं। उन एहतजाज करने वालों में बहुत से लोगों के ऊपर जो है वो ईरान के जो पासदारान इस्लाम और ईरानियन जो गवर्नमेंट है उसने केसेस बनाए। तो आज उन्हीं केसेस की एक सिलसिले में एक और शख्स को फांसी दे दी गई है। चंद दिन पहले पहली फांसी दी गई थी, जिसके बाद अमेरिका का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया था और ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी लगी थीं। ये ईरान का अंदरूनी मामला बेशक होगा, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ईरान का जो पूरा सियासी निज़ाम है और किस तरीके से वहाँ की सदारत मिलती है और वहाँ पर जो उनके जो आयतुल्लाह ख़ामेनाई हैं वो किस तरीके से यानी उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक अलहदा से सीरीज़ भी बनाऊँगा। अच्छा, तारीख़ में क्या ऐसा हुआ है, 12 दिसंबर की तारीख़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो दो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स और जो मेरे देखने वाले किसी भी किस्म के इम्तिहानात देने जा रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक चाइनीज़ नेशनलिस्ट लीडर हुआ करते थे 1949 में, उनका नाम चियांग काई शेक है। चियांग काई शेक ये जो हैं 12 दिसंबर को इनको अरेस्ट किया था इनके अपने ही एक जर्नैल ने। और साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि उस वक़्त जो मेनलैंड चाइना है, जो यानी आज का चाइना है, उसके जो सरबराह चेयरमैन माओ जो थे वो हुआ करते थे। तो ये चेयरमैन माओ के मुखालफ था और इसको अरेस्ट किया इसके अपने ही जर्नैल ने। दूसरी जो चीज़ हुई वो सन 2000 में हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन हुआ सदारती और इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश और एल गोर का मुकाबला था और एक रियासत फ्लोरिडा के वोट्स का मामला था कि वोट्स अगर गिने जाएँ प्रॉपरली तो एल गोर जीतते हैं, अगर इसी तरह कायम रहा जाए तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीतते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आज जो लिखने वाले हैं वो माजी की इस चीज़ को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पहली जो सदारती जीत थी वो बुश को दिलवाई थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी आज के दिन में बताऊं कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आजकल के दिनों में है। वो इस वजह से क्योंकि आज दिन में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं, चूँकि उनके ही कहने के ऊपर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन पूरे मुल्क में स्टार्ट हुए, लेकिन उनके मुल्क वापस आने की जो है वो ख़बर आज दिन से चल रही है और फैसला किया गया है कि वो पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी सज़ाओं को आला अदलिया में चैलेंज किया जाएगा। तो अब ऐसा है कि मैदान सजने जा रहा है। देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आम कॉमन पाकिस्तानी के लिए भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा लाती हैं या नहीं लाती हैं। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम तर वीडियोज़ आपके लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ सामने लेकर आती होंगी, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाती होंगी। किसी भी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।